پولنگ ایجنٹس جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا، وہ کر دیا گیا. تو ان کو تو پہلے اپنے یہ تو کہتے ہیں بہت بڑی جمہوری جماعت ہیں، انہوں نے بڑی تیاری کی تھی، تو ان کے پولنگ ایجنٹ اتنے بچے تھے کہ ان کو کسی نے نکال کے باہر کر دیا اور جو ہے وہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکے. دو تین باتیں میں بڑی امپورٹنٹ آپ کے ساتھ پہلے کرنا چاہتی ہوں. پہلے تو ایک ایم این اے صاحب کو گولی لگنے کے بارے میں انہوں نے جو ہے وہ واویلا کیا کہ ان کو گولی لگی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کو آپ نے کل سنا، وہ ہماری کیمپین کے انچارج تھے وہاں. انہوں نے کہا کہ قطعی طور پر نہ کوئی پولیس رپورٹ ہے، نہ کوئی میڈیکل ہوا ہے اس طرح کا کہ ان کو گولی لگی ہے. بعد میں ان کے ایک جو ہے وہ نام لیے بغیر ان کے ایک رہنما نے کہا کہ نہیں یہ گولی نہیں لگی، وہ شاید پتھراؤ ہوا ہے. اس کی بھی جو ہے وہ کچھ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر یہ کرنی ہے. ہمارے بھی ایم پی ایز ایم این ایز جن کی ڈیوٹیاں کشمیر کے اندر لگی تھی وہ وہاں موجود تھے، لیکن کیٹیگورکلی پارٹی کی طرف سے یہ انسٹرکشنز تھی چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے کہ کوئی ایم پی اے ایم این اے پولنگ سٹیشن کے اندر نہیں جائے گا. اور میں چیلنج کر کے کہہ رہی ہوں کہ ہمارا کوئی ایم پی ایم این اے پولنگ سٹیشنز کے اندر نہیں گیا. ان کی ڈیوٹیاں پولنگ کیمپس تک محدود تھی، وہ صرف پولنگ کیمپس کے اندر جو ہے ووٹرز کو جو ہے وہ ان کو ویلکم کرنے کے لیے اور وہ وہاں پر ڈیوٹی دے رہے تھے، انتظامات کو دیکھ رہے تھے. ان کے جو ایم این اے صاحب ہیں وہ 3 پولنگ سٹیشنز میں بزور اپنے گن مینز کے اندر گھسے پورے اسلحے کے ساتھ. اور بائی دا وے ان کے ساتھ ان کے جتنے بھی وزراء کرام یا باقی لوگ آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ سندھ پولیس کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے ڈالے موجود ہیں. یہ ہمارے ایک ایم پی اے صاحب ہیں، وہ بھی ان کی بھی ڈیوٹی جو ہے وہ وہاں کشمیر میں لگی ہوئی تھی. تو انہوں نے اور بائی دا وے پورا ہوٹل بک ہوا ہے بھائی جان. اب وہ ہوٹل کے پیسے کس نے دیے ہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن پورا ہوٹل بک ہوا ہے. اب یہ ذرا ویڈیو چلائیں. انہوں نے ایک آنریبل ممبر کی پریس کانفرنس اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب سے ایم پی ایز آئے ہوئے اور ان کے ساتھ پر ایم پی اے 100 کمانڈوز آئے ہوئے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ میرے والے کدھر ہیں. اور پنجاب میں پہلے الیکشن ہو رہا تھا بھائی. ہاں جی چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ اگر دیکھیں کہ یہ گاڑیاں سندھ سے ویگوز اور یہ کروزرز جو آئے ہوئے ہیں اور ساتھ وہ سرکاری گاڑیاں ساتھ آئی ہوئی ہیں، تو یہ میں پوچھنا اور سمجھنا یہ چاہ رہا تھا. چلے آواز بند کر دیں، چلتے رہنے دیں، آواز بند کر دیں. گزارش یہ ہے کہ جو سارے ان کے رہنما سندھ پولیس کے ساتھ خاص طور پر وہ ایم این اے صاحب 3 دفعہ جب مختلف پولنگ سٹیشنز کے اوپر بزور گھسے، وہاں پر بھی ان کی تلخ کلامی ہوئی. کچھ ظاہر ہے لوگوں نے ریئیکٹ کیا کہ جی آپ اندر کیسے گھس سکتے ہیں، آپ غیر متعلقہ آدمی ہیں. چوتھے پولنگ سٹیشن پر جب وہ تشریف لے کے گئے تو وہاں پر لوگوں نے پھر ان کو بزور روکا. انہوں نے ان کو اندر گھسنے کی اجازت نہیں دی، جس کے اوپر جو ایم این اے صاحب ہیں ان کے گارڈز بھی ہائپر ہوئے اور لڑائی جو ہے وہ بڑی. لیکن مجھے ویسے اتفاق ہوا، اعزاز سید صاحب ہمارے ملک کے ایک بڑے ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ابھی صبح میں نے ان کا ٹویٹ دیکھا. انہوں نے کہا کہ وہ ایم این اے صاحب سے ملنے کے لیے گئے تھے جو ہے ہسپتال میں، تو ایم این اے صاحب نے بتایا ہے کہ پارٹی نے میڈیا سے بات کرنے سے منع کیا ہے. اب کوئی پارٹی تو میڈیا سے منع تو نہیں، ڈاکٹر اگر بہت طبیعت خدا نخواستہ خراب ہو تو ڈاکٹر منع کرتے ہیں میڈیا سے ملنے سے. اب یہ پارٹی نے ان کو میڈیا سے ملنے سے کیوں منع کیا ہے؟ اب اس کو آپ ڈی کوڈ کر سکتے ہیں، میں اس کے اوپر کچھ نہ کہوں تو بہتر ہے. اب یہ جو جیسے میں نے گزارش کی کہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ اسکول آف ایمیننس بنتے دیکھ رہے ہیں، وہ گرین بسوں کو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی چھت اپنا گھر کے 2 لاکھ گھر بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ ستھرا پنجاب دیکھ رہے ہیں، وہ ہونہار اسکالرشپس لیپ ٹاپس دیکھ رہے ہیں. اور لیکن یہ ہے، اور دوسری طرف وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پانی نہیں ہے اور ابھی تو مطلب اب حالت یہ ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کی، اور مرد تو کم ہیں، عورتیں اس میں ذرا زیادہ ہے، کہ جو بدتمیزی پہ اتری ہوئی ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتی ہیں جن کی تربیت مجھے گھر کی پتہ ہے تو ایسی نہیں ہے، جس قسم کی زبان وہ سوشل میڈیا پہ استعمال کر رہی ہیں. لیکن پھر مجھے یہ پوچھنا پڑے گا کہ پھر کیا پیپلز پارٹی کی تربیت اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ انہوں نے اس حد تک گر جانا ہے اور پی ٹی آئی کا پارٹ 2 بننا ہے، جو وہ بن کے دکھا بھی رہے ہیں. اب میں ذرا آپ کو مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی کچھ جو ہے وہ ٹوٹل لیڈ بتانا چاہتی ہوں. کیا ہے؟ ایل اے 45 سے 18,000 کی لیڈ ہے بھائی جان. 18,000 کی لیڈ ہوتی ہے. ایل اے 36 15,000 کی لیڈ، ایل اے 37 6,000 کی لیڈ، ایل اے 30 6,000 کی لیڈ، ایل اے 25 6,000 کی لیڈ، ایل اے 39 7,000 کی لیڈ، ایل اے 38 4,000 کی لیڈ، ایل اے 32 2,000 کی لیڈ. اچھا ویسے یہ جو جہاں 2,000 4,000 کی لیڈ ہے
اگر دھاندلی ہم نے کرنی تھی تو اس کو بھی کر لیتے, 10-10 ہزار تو بڑھا ہی لیتے, مطلب کوئی نمبر ہی ٹانگ جاتے کہ یا وہاں پہ ہم نے دھاندلی کر لی ان کے تمام پیرا فرنیلیا کے ہوتے ہوئے, اور یہاں پر جو ہے وہ ہم دھاندلی نہیں کر سکے. کمال بات ہے. اچھا, LA 31 میں 1300 کی لیڈ ہے, LA 44 میں 1500 کی لیڈ ہے, LA 42 میں 1000 کی لیڈ ہے, اور اسی طرح LA 43 میں بھی 1000 کی لیڈ ہے, اور LA 34 میں 600 کی لیڈ ہے. یہ تو لیڈز ہیں. اب اس کے اندر 3-4 باتیں جو ہیں وہ جو میں نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ کو بتانی تھی. انہوں نے ابھی تک الیکشن کمیشن میں 11 حلقوں سے جو ہے وہ متعلق مجموعی طور پر 25 شکایات جمع کرائی ہیں, جس میں جو ہے وہ باضابطگیاں, ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیاں اور مبینہ دھاندلی کے الزام لگائے گئے ہیں. اب اس میں کچھ چیزیں میں گلگت بلتستان کا جو صاف اور شفاف الیکشن ہوا تھا جمہوری تقاضوں کے عین مطابق, اور جس میں اس وسیع تر قومی مفاد میں IPP کے ساتھ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی ہے, اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ میں کچھ کمپیریزن آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے, الیکشنز جو ہیں انفارچونیٹلی یہ ہماری ایک روایت بن گئی ہے کہ ہر ہارنے والے کو جو ہے پاکستان کے اندر دھاندلی کا الزام لگانا. وہ آپ کو شروع کرے نا, وہ پہلے 4 حلقے, وہ اردو بازار کے بیلٹ پیپر, پھر فلانے, پھر وہ 4 حلقے آج تک نون لیگ کے پاس بھی موجود ہیں. اور یہ جو گلگت بلتستان کے جو ہیں 26 پولنگ سٹیشنوں پر سنگین بے ضابطگیاں اور قانون کی خلاف ورزیاں رپورٹ ہوئی تھی, جس پہ الیکشن کمیشن نے 5 مختلف حلقوں کے 26 پولنگ سٹیشنز پر ری پولنگ کا فیصلہ کیا. جہاں پر ثبوت دیے گئے, جہاں پر جو ہے وہ بے ضابطگیاں ہوئیں, وہاں پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا. میری گزارش یہ ہے کہ دوسری طرف کمپیریزن یہ ہے کہ 11 حلقوں میں 25 جو ہے وہ شکایتیں جمع کرائی ہیں, اور شکایتیں کیا ہیں, مجھے اس نے دھکا مار دیا, اور جب آپ کے کینڈیڈیٹس کینڈیڈیٹس بھی اور ان کے ساتھ جو معاون اور محافظ سندھ حکومت نے بھجوائے تھے, جب وہ بزور پولنگ سٹیشنز کے اندر گھسیں گے, وہاں جا کر لوگوں کے گریبان پکڑیں گے, تو ظاہر ہے بھائی دوسری طرف سے بھی گریبان ہی پکڑا جائے گا نا, دوسری طرف سے بھی جو ہے. اور یہ بھی کل وہ کہا کہ وہ جس صدر آزاد کشمیر جو ہے ان پہ فائرنگ ہوئی ہے, پہلے تو یہ کہا فائرنگ ہوئی ہے, پھر اس کے بعد دوسرے لیڈر نے انہیں آگے کہا کہ نہیں فائرنگ نہیں ہوئی, وہاں پر جو ہے وہ دھکم پیل ہوئی تھی کہ پتھر پڑے تھے یا اس ٹائپ کی کوئی بات ہوئی. پہلی تو بات یہ ہے کہ پھر یہ کارڈ کھیلیں مت نا صدر آزاد کشمیر کا. وہ کینڈیڈیٹ ہیں, وہ کینڈیڈیٹ کے طور پر جب جا کر وہاں پر گھسیں گے, جا کر دوسروں کے ہاتھا پائی کریں گے, تو لام حالائی. اور یہ واقعات پنجاب میں نہیں, سندھ میں نہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں, اور ہر الیکشن کے اندر یہ چھوٹی موٹی جو لڑائی جھگڑے ہیں یہ ہو جاتے ہیں. لیکن اب یہ لطیف اکبر صاحب جو ہیں ان کی بھی ایک فیملی سے وہاں تکرار ہوئی, جس کے اوپر جو ہے وہ پرابلم ہوا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو لوگ گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں جو ہے وہ چھپانے کے لیے میں بلاول بھٹو صاحب کو ایک جو ہے وہ سیف ایگزٹ دینا چاہتی ہوں. یہ ان کو غلط رپورٹیں دیتے ہیں شاید, اور وہ پھر آنکھیں بند کر کے وہ ان پہ یقین بھی کر لیتے ہیں, پھر وہ ویڈیو بیان بھی جو ہے وہ جاری کر دیتے ہیں. حقائق سے اور جو حالات ہیں ان سے ان کو بالکل کوئی علم نہیں ہوتا, لیکن جو ان کے کان میں ڈالا جاتا ہے ویسے یہ غلط روایت ہے. ایک اور پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا, جو بھی کان میں ڈالا جائے وہ بول دو, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر معاملات ختم ہوتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب کو ان کی لوکل جو قیادت ہے اور جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں بچانے جو ہے چھپانے کے لیے ان کو غلط معلومات دیتے ہیں, گمراہ کرتے ہیں.